ماشاءاللہ بڑا اہم سوال کیا گیا، اور یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں تو ہوتا ہے لیکن معلوم کرنے کی نوبت نہیں آتی، یا بعض حضرات پوچھنا چاہتے ہیں شرم کی وجہ سے معلوم نہیں کر پاتے۔ سوال یہ ہے، میرے کسی عزیز نے کمنٹ کے ذریعے سے یہ سوال کیا کہ جس کمرے میں قرآن کریم رکھا ہوا ہو اس کمرے میں میاں بیوی ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت اچھا سوال، بڑا اہم سوال، اور یہ ایک دین کا جذبہ ہے جس نے یہ معلوم کیا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے ذریعے سے یہ مسئلہ نہ جانے کتنے میرے بھائیوں تک پہنچے گا، جو شک و شبہات ان کے دلوں میں سے تھے وہ بھی انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ تو بڑا اہم سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم ہر شخص محفوظ جگہ رکھتا ہے، اچھی جگہ رکھتا ہے قرآن کریم، اور اونچی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ پورے سال قرآن پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، قرآن دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک دل کے اندر ایمانی جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اس کمرے میں ملاقات کریں، صحبت کریں، اور پھر اس میں اللہ کا پاک کلام رکھا ہوا ہو تو یہ دل گوارا نہیں کرتا۔ تو میں ان حضرات کو بتلا دوں کہ قرآن کریم بند رکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، وہ ڈھکا ہوا ہے کمرے میں، چاہے جس جگہ رکھا ہوا ہو، قرآن کی یہ بے ادبی نہیں ہے۔ آپ کمرے میں ملاقات کر سکتے ہیں، صحبت کر سکتے ہیں میاں بیوی، اس سے قرآن کریم کی بے ادبی بھی نہیں ہے، ادب کے خلاف بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر ہمارے پاس دوسرا کمرہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں رکھا جائے، کیونکہ یہ ایک اعلیٰ اور افضل بات ہے۔ اگر اس کمرے میں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلا جھجک ملاقات کر سکتے ہیں۔ ایک ذہن میں یہ سوال بھی آنا چاہیے تھا کہ جس سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، چاہے وہ شوہر کے سینے میں ہو یا بیوی کے سینے میں ہو، تو سوال تو یہ بھی ذہن میں آنا چاہیے تھا کہ بھئی سینے میں قرآن ہے، کیا ہم اس سینے کو چھو سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، ایک اپنی خواہش کے مطابق چھو سکتے ہیں؟ تو یہ بھی وہی ایک سوال ہے۔ سینے میں قرآن ہے، محفوظ ہے، تو اس طرح ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ میرے دل میں بھی، آپ کے دل میں بھی قرآن کی محبت پیدا فرمائے، اور یہ ایسے ایسے جذبے ہوتے ہیں، ایمانی جذبے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایک بڑا اہم اور پیچیدہ مسئلہ تھا، الحمدللہ اس مسئلے کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں اور اس پر غور بھی کریں۔ اور ایک درخواست میری اور ہے تمام حضرات سے، جو بھی بھائی مجھے سن رہے ہیں، کہ اگر ذہن میں دینی نسبت سے کوئی مسئلہ آئے، دینی تعلق سے، شریعت کے اعتبار سے کوئی بھی مسئلہ شریعت کی نظر میں ہو، وہ آپ بلا جھجک معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ مسائل سیکھنے سے دین سیکھا جاتا ہے۔ اگر ہم مسائل میں شرم کریں گے، دین کے بارے میں شرم کریں گے، تو پھر ہمارا دین ناقص رہ جائے گا، ہم مکمل دین پر نہ چل سکیں گے۔ بہت سارے مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں، مردوں کے مسائل ہیں، حیض نفاس کے مسائل ہیں، ملاقات کے مسائل ہیں، بہت سارے یہ دینی مسائل ہیں۔ ہم مسائل کے سیکھنے میں شرم نہ کریں۔ ہم جب دین کی باتیں سیکھتے ہیں، دنیا کی چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ یہ ایک دینی معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نبی کیسے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتلاتے ہیں، حتیٰ کہ پاخانہ اور پیشاب کرنے کا طریقہ بھی۔
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں فخر کی بات ہے، ہمارے لیے بڑا ایک فخر کا مقام ہے کہ ہمارے نبی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات ہمارے لیے بتلاتے ہیں تاکہ دین پر چلنا آسان ہو جائے۔ ہم استنجا پاخانے کے لیے جائیں تو سنت طریقہ کیا ہو، مسجد میں جائیں تو سنت طریقہ کیا ہو، ملاقات کریں، میاں بیوی ایک دوسرے سے ملیں تو اس کا طریقہ کیا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا، یعنی زندگی کا پورا اصول، پورا ٹائٹل، طریقہ، آئیڈیل، نمونہ، یہ ساری چیزیں میرے نبی نے ہمیں بتلا دی ہیں، ہمیں ان پر ہی چلنا ہے۔ شریعت سے ہٹ کر ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں مل سکتی کہ ہمیں وہ کامیاب کر سکے، صرف ایک شریعت ہے، مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مذہب اسلام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ